بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا نیک شخص تھا، بڑا عبادت گزار، اور اس کے بچے بھی تھے، فیملی والا شخص تھا۔ جب وہ نماز کے لیے بیدار ہوا تو دیکھا بچے رو رہے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہے، بڑے بھوکے ہیں۔ اور بیوی بچوں کو قریب بلایا، کھانا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، ہم غریب ہیں، مجھے پتہ ہے، آج رات بھی ہمارے گھر کھانا نہیں بنا ہے، آؤ ایسا کرتے ہیں، سب مل کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، درود کی برکت کرم ہو جائے گا، شاید ہماری قسمت کھل جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں غنی کر دے۔ یہ لوگ درود پاک پڑھنے لگے اور وہ جو نیک آدمی تھا، پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھیں بند ہوئی، نیند کا غلبہ ہوا، آنکھ لگی مگر قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل صبح سویرے فلاں مجوسی کے گھر جانا۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والا، غیر مسلم جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں فلاں مجوسی کے گھر جانا، اسے میرا سلام کہنا اور کہنا تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اس سے کہنا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے میری مدد کر۔ اس پر وہ شخص جاگ گیا، حیران تھا کہ نبی پاک مجھے کسی غیر مسلم کے گھر بھیج سکتے ہیں، کسی مجوسی کو سلام کر سکتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، لیکن نبی پاک ہی تھے خواب میں، کیونکہ جس نے خواب میں پیارے آقا کو دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان نبی پاک کی صورت میں نہیں آ سکتا، وہ خواب میں بھی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ نبی پاک کی صورت میں آئے، لیکن بڑا کنفیوز تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر سویا، پھر نبی پاک تشریف لائے، فرمایا جاؤ مجوسی کے پاس، میرا سلام کہنا، اس سے کہنا تمہاری مدد کرے اور کہنا دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب جب اٹھا تو کنفرم ہو گیا کہ آقا نے ادھر ہی بھیجا ہے۔ پتہ معلوم کیا کہ یہ مجوسی رہتا کدھر ہے۔ پتہ کرتے کرتے وہ اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ اس زمانے کا بہت بڑا امیر آدمی تھا، اس کا بہت بڑا محل تھا، بہت نوکر چاکر تھے، بڑی جائیدادیں تھیں۔ اس نے کہا مجھے اکیلے میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں، بڑا اسپیشل پیغام ہے۔ سارے لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ کہا بتائیے کیا پیغام ہے؟ کہا ہم مسلمانوں کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو کہتا ہے آپ کے نبی کو معلوم نہیں؟ میں تو ایک مجوسی ہوں، میں تو ان پر ایمان ہی نہیں لاتا، مجھے سلام کیسے کہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، مگر نبی پاک نے مجھ سے کہا ہے تمہیں سلام کہہ دوں۔ مجوسی کہتا ہے اچھا، کچھ اور بھی انہوں نے فرمایا ہے؟ کہا ہاں، اور یہ بھی فرمایا ہے تمہاری جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور تمہیں یہ بھی کہا ہے میں غریب آدمی ہوں، تمہیں جو اللہ نے دیا ہے تم اس میں سے میری مدد بھی کرو۔ اب وہ مجوسی کہتا ہے تمہیں پتہ ہے وہ دعا کون سی ہے؟ اس غریب آدمی سے، اس نیک شخص سے وہ مجوسی پوچھتا ہے تم جانتے ہو وہ کیا دعا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے خواب میں 3 باتیں سنی ہیں، تمہیں سلام دینا ہے، یہ بتانا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، اور تیسرا یہ بتانا ہے میری مدد کرو۔ مجوسی اس نیک آدمی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اندر لے جاتا ہے اور کہتا ہے چلو تمہیں میں بتاتا ہوں۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے مجوسی نے کہا اپنا ہاتھ لاؤ، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں نے کیوں کلمہ پڑھا اور کیوں مسلمان ہو گیا، لیکن پہلے رکو، اس سے پہلے اپنے سارے دوستوں کو بلایا، سارے کاروباری لوگوں کو بلایا اور کہا اے لوگوں دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور آج کے بعد مجھ سے کاروبار وہی کر سکتا ہے جو مسلمان ہوگا، جس نے کلمہ پڑھنا ہے وہ کلمہ پڑھ لے، نہیں تو آج کے بعد میرا اور تمہارا کاروبار ختم۔ کافی لوگوں نے کلمہ پڑھا، لوگ اس سے بہت متاثر ہوئے، اور جو متاثر ہوتے جاتے کلمہ پڑھتے جاتے، نوکر چاکروں نے کلمہ پڑھا، ایمان والے ہو گئے۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا تیرا میرا رشتہ ضرور ہے، لیکن اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تو مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آج سے تیرا میرا تعلق
بھی ختم۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان میں آپ کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں، میں نے بھی ایمان قبول کیا، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اب بیٹی کو بلاتا ہے۔ مجوسی مذہب میں بیٹی اور بیٹا کی شادی ہو سکتی ہے، یعنی بہن اور بھائی کی۔ باپ نے کچھ دن پہلے ہی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی۔ وہ بیٹی کو بلا کر کہتا ہے بیٹی میں ایمان لے آیا ہوں، تمہارا شوہر بھی جو میرا بیٹا ہے وہ بھی ایمان لے آیا ہے، اور اسلام میں بھائی بہن کی شادی جائز نہیں، تم بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا ابا جان جس دن سے بھائی سے شادی ہوئی ہے اس دن سے میں دل سے خوش نہیں ہوں۔ ابو جان میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں اور دل سے مسلمان ہوتی ہوں۔ اب دونوں بھائی بہن میں بھی جدائی ہو گئی اور وہ اس حرام کام سے بچ گیا۔ اب وہ جو آقا کا پیغام لایا تھا بڑا پریشان، معاملہ کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ وہ دعا کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ اب وہ مجوسی بتاتا ہے وہ راز یہ ہے، میں نے کچھ دنوں پہلے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی، بہت بڑی دعوت کی تھی، سارے شہر کو بلایا تھا، بہت عالیشان انتظام کیا، طرح طرح کے کھانے تھے، سارے لوگ آئے تھے۔ کہتا ہے جب شادی سے فارغ ہو کر میں اپنے بیڈ پر جا کر لیٹا تو میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ سب سید زادیاں ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں۔ مجھے ان کے رونے کی رات کو آواز آئی اور میں سن رہا تھا، وہ بچیاں اپنی ماں سے کہتی ہیں وہ جو ہمارے پڑوسی مجوسی ہیں اس نے اتنی بڑی دعوت کی اور ہمیں نہیں بلایا، آج ہم بھوکے سوئے ہوئے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں کیا اور ہم فقر و فاقہ کے شکار ہیں۔ جب میں نے یہ سنا کہ میرے پڑوس میں وہ سید زادیاں جو نبی کی اولاد میں سے ہیں، سارے شہر نے کھانا کھایا اور وہ بھوکے ہیں، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں۔ کہتا ہے میں ترنت اٹھا، میں نے کھانا لیا، کپڑے لیے اور میں راتوں رات ہی ان سید زادیوں کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے ان کے سامنے کھانا بھی پیش کیا، کپڑے بھی پیش کیے۔ جب میں نے ان کو دیا تو بچیاں کہتی ہیں امی جان ہم کیسے کھائیں گے، غیر مسلم کے گھر کا کھانا ہے، یہ لے تو آئے ہیں مگر ہم کیسے کھائیں؟ مگر ماں کہتی ہے بیٹا اب تم بھوکے بھی ہو، حالت بھی خراب ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے۔ تو بچیاں کہتی ہیں امی جان ہم کھانا اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس مجوسی کو اسلام کی دعوت نہ دے دے اور ہمارے آقا اس کو جنت میں داخلہ عطا نہ فرما دے۔ اب ان سید زادیوں ہاتھ اٹھائے، وہ مجوسی دیکھ رہا ہے کہ آل رسول غریب بچیاں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، اللہ ہمارے اس پڑوسی کو اسلام کی دولت دے دے، اے رب کریم ہمارے آقا صلاۃ والسلام کی اس کو شفاعت نصیب فرما۔ بچیاں دعا کرتی جاتی، ماں آمین کہتی جاتی۔ اب یہ مجوسی جو ہے واپس گھر آ گیا، کہتا ہے میں تو ابھی آیا ہی تھا، رات سویا ہوں، صبح تم نبی پاک کا پیغام لے کر آ گئے، آقا نے کہا ہے تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، تو سنو ایمان تو تمہارے سامنے قبول کیا ہے، اب امید ہے جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے جائیں گے، اب سنو میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ دیکھو میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی، آدھا مال تو انہیں دے دیا تھا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا تھا، اب تو پھر دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، سنو ہمارے پاس آدھا کافی ہے، میرا آدھا مال تم لے جاؤ اور اپنے بچوں کی مدد کرتے چلے جاؤ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔